کہتے ہیں کہ ایک بار شیخ جنید بغدادی سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ کے کچھ مرید ساتھ تھے۔ شیخ نے مریدوں سے پوچھا، تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا، حضرت وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ شیخ نے جواب دیا، ذرا بہلول کو تلاش کرو، مجھے اس سے کام ہے۔ مریدوں نے شیخ کے حکم کی تعمیل اپنے لیے سعادت سمجھی۔ تھوڑی جستجو کے بعد ایک صحرا میں بہلول کو ڈھونڈ نکالا اور شیخ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ شیخ بہلول کے سامنے گئے تو دیکھا کہ بہلول سر کے نیچے ایک اینٹ رکھے ہوئے دراز ہیں۔ شیخ نے سلام کیا تو بہلول نے جواب دے کر پوچھا، تم کون ہو؟ کہا، میں جنید بغدادی ہوں۔ تو اے ابو القاسم، تم ہی وہ شیخ بغدادی ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو؟ جی ہاں، کوشش تو کرتا ہوں۔ اچھا، تو تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے؟ کیوں نہیں، بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں، آہستہ چباتا ہوں، دوسروں کے نوالوں پر نظر نہیں ڈالتا، اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ پھر دوبارہ کہا، جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور فارغ ہونے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ جنید کی طرف جھٹک دیا۔ پھر ان سے کہا، تم انسانوں کے پیر و مرشد بننا چاہتے ہو اور حال یہ ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے اپنا راستہ لیا۔ شیخ کے مریدوں نے کہا، یا حضرت، یہ شیخ تو دیوانہ ہے۔ ہاں، دیوانہ تو ہے، مگر اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے بھی کان کاٹتا ہے، اس سے سچی بات سننا چاہیے، آؤ اس کے پیچھے چلیں، مجھے اس سے کام ہے۔ بہلول ایک ویرانے میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ شیخ بغدادی اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے شیخ سے پھر یہ سوال کیا، کون ہو تم؟ میں ہوں بغدادی شیخ جو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں جانتا۔ بہلول نے کہا، خیر تم کھانا کھانے کے آداب سے ناواقف ہو تو گفتگو کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے؟ شیخ نے جواب دیا، جی ہاں جانتا ہوں، تو بتاؤ کس طرح بات کرتے ہو؟ میں ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب نہیں بولے جاتا۔ سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا اور اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ ایسی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں۔ باطنی اور ظاہری علوم کے نقطہ نظر میں رکھتا ہوں، اس کے ساتھ گفتگو کے آداب سے متعلق کچھ اور باتیں بھی بیان کی۔ بہلول نے کہا، کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف رہے، تمہیں تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ پھر شیخ سے منہ پھیرا اور ایک طرف چل دیے۔ مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا۔ انہوں نے کہا، یا حضرت، یہ شیخ تو دیوانہ ہے، آپ دیوانے سے بھلا کیا توقع رکھتے ہیں؟ بھائی، مجھے تو اس سے کام ہے، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد شیخ نے پھر بہلول کا پیچھا کیا۔ بہلول نے مڑ کر دیکھا اور کہا، تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کے آداب معلوم نہیں ہیں، سونے کا طریقہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا۔ شیخ نے کہا، جی ہاں معلوم ہے۔ اچھا بتاؤ، تم کس طرح سوتے ہو؟ جب میں عشاء کی نماز اور درود و وظائف سے فارغ ہوتا ہوں تو سونے کے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے وہ آداب بیان کیے جو انہیں بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل ہوئے تھے۔ بہلول نے کہا، معلوم ہوا کہ تم سونے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا، اے حضرت، میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے تم مجھے سکھا دو۔ کچھ دیر بعد بہلول نے کہا، میاں، یہ جتنی باتیں تم نے کہیں سب بات کی چیزیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام کی ملاوٹ ہو جائے تو جو آداب تم نے بیان کیے ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور دل روشن ہونے کی بجائے اور تاریک ہو جائے گا۔ شیخ جنید نے بے ساختہ کہا، جزاک اللہ خیرن، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ پھر بہلول نے بتایا، گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس کا بھی خیال رہے کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطلب کا لگاؤ یا بات فضول قسم کی ہوگی تو خواہ کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہی جائے، تمہارے لیے وبال بن جائے گی۔ اس لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ پھر سونے کے متعلق بتایا، اسی طرح سونے سے متعلق جو کچھ تم نے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینہ اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول کی یہ بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا
اور ان کے لیے دعا کی۔ شیخ جنید کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جو بات نہ جانتا ہو اسے سیکھنے میں ذرا بھی نہ شرمائے۔ حضرت جنید اور بہلول کے اس واقعے سے سب سے بڑا سبق یہی مقصود ہوتا ہے کہ کچھ نہ جاننے پر بھی دل میں یہ جاننا کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں بہت نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ اس سے اصلاح اور ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور انسان گمراہی میں پھنسا رہ جاتا ہے۔